الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، اس سے پہلے میں نے آپ کو اللہ جل شانہ کے وظیفے کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ ہے درود شریف۔ وہ ہر لمحہ ہر وقت اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، برکتیں بھیجتا ہے۔ آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظیفے کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہمارا دوسرا ذکر ہوگا درود شریف کے بعد، اور وہ ہے استغفار اور توبہ کرنا۔ استغفار اور توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک، اور باقی ستہ کی کتابوں میں ہے، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ جل شانہ کے سامنے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار پڑھنے والوں کو ایک خوشخبری دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ، مبارک ہو اس شخص کو، توبہ مبارک ہو اس شخص کو جس کے نام اعمال میں قیامت کے دن سب سے زیادہ استغفار پایا جائے گا۔ جس کے نام اعمال میں زیادہ استغفار لکھا جائے گا، زیادہ وہاں اس دن کھول کے دیکھا جائے گا، اس کو مبارکباد دی ہے۔ ہم نے وظیفہ کرنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ مبارک ہیں استغفار کے جو کہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ تو یہ آپ کے زبان اقدس کا ورد ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بہت کثرت سے یہ پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ زبان پہ کثرت سے یہ کلمات ہوتے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت میں اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے۔ احباب، اگر آپ نے استغفار کی فضیلت پڑھنی ہو تو سورہ نوح کو پڑھے، سورہ نوح کو۔ اللہ پاک نے اس میں استغفار کی کثرت سے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، فضیلت بیان کی ہے، اور اس کی برکتیں بیان کی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کرے گا اس کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دوں گا، جو استغفار کرے گا اس پہ بارش برساؤں گا، رحمت والی بارش، خیر والی بارش۔ جو استغفار کرے گا اسے میں اولاد دوں گا، اولاد، استغفار سے اولاد، یعنی یہ وظیفہ ہے بہترین اولاد کے لیے۔ فرمایا جو استغفار کرے گا اس کو مال دوں گا۔ یہ رزق کے لیے، فراوانی کے لیے استغفار پڑھنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، جو استغفار زیادہ کرے گا اس کو باغات دوں گا، باغات، اس کو بہاریں دوں گا، اس کو خوشحالی دوں گا، اس کو طاقت دوں گا، اور اس کو فراوانی دوں گا، فراوانی رزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح لوہے کا زنگ ہوتا ہے اور زنگ کو زائل کرنے کے لیے پالش کیا جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی پالش ہے استغفار۔ اب یہاں پر جو میں آپ کو ایک نقطہ بتانے لگا ہوں وہ سمجھنے والا ہے، جو کہ خاصیت ہے ہمارے اس گروپ شفاء القلوب کی۔ اس میں کیا راز کیا ہے استغفار میں؟ استغفار جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور رسول اللہ سے یہ ذکر بھی جو ہے نا حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، صرف اتنا بھی۔ تو استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں۔ یعنی جو گناہ میں نے کیے ہیں اب تک، چاہے وہ چھوٹے ہیں، بڑے گناہ ہیں، میں نے قصدن کیے ہیں یا مجھ سے خطاً ہو گئے ہیں، سہون ہو گئے ہیں، یا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں یا وہ چھپے ہوئے ہیں لوگوں سے، ان تمام گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوں۔ مجھے وہ گناہ معاف کر دے، میں تجھ سے تیری بخشش مانگتا ہوں۔ یہ مطلب ہے استغفر اللہ کا۔ اور دوسرا ٹکڑا ہے اتوب الیہ، میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ جو میں نے کیا وہ گناہ تھا، وہ نافرمانی تھی، اور میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور میں نے تیری بات نہیں مانی۔ پہلی بات اس میں یہ توبہ ہے۔ توبہ میں دوسری بات ہوتی ہے کہ جو میں نے کیا میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں نے کیا لیکن میں شرمندہ ہوں اس پہ۔ یہ ہے توبہ کی دوسری شرط، اور توبہ کے اندر دوسری چیز وَأَتُوبُ إِلَيْهِ کے اندر تیسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا جو مجھے تجھ سے دور لے جائے، جو تیری نافرمانی شمار ہو، بس میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو میں پچھلے گناہ جو میں نے کام کیے ہیں اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، میں اس کام پہ نادم ہوں، اور میں آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ یہ مطلب ہے اتوب الیہ کا۔ تو استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ ہمارا وظیفہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے استغفار ہیں جو کہ مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے ہیں، جیسے رب اغفر لی و اتوب الیک، اور بہت سارے ہیں، بہت سارے جناب وہ استغفار ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ حدیث شریف، یہ بھی حدیث شریف میں وارد ہے۔ لیکن آپ کے لیے آسان ترین وظیفہ بتا رہا ہوں، اور وہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، صحیح حدیث شریف میں آپ کو بتایا، مسلم شریف کی حدیث پاک۔ تو ہم نے اس کو وظیفہ بنانا ہے، کم سے کم ہم لوگ 100 دفعہ، 100 بار یہ پڑھا کریں گے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، کم سے کم 100 بار پڑھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہے گا تو وہ 313 بار پڑھے گا، اصحاب بدر کے تعداد کے برابر انشاءاللہ تعالی۔ کثرت سے درود پڑھنا ہو، یہ درود کے بعد اس سے جو ہم پڑھیں گے استغفار پڑھیں گے، تو استغفار ہم لوگ 100 بار کم سے کم صبح ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ ایسے مراد تو تہجد کی نماز ہے، لیکن چونکہ تہجد ہم اکثر نہیں پڑھ سکتے، تو جو پڑھتے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ فجر کے بعد بیٹھ کے 100 بار استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ورد کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی ہم شمار کریں گے، اور اس کو بھی آپ نے لکھوانا ہے باجی کو اس گروپ میں، جو ہمارا گروپ ہے شفاء القلوب کے نام سے، اس میں آپ نے جمع کروانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے جتنی بھی دعائیں رسول اللہ نے فرمائی ہیں وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام اعمال سے اللہ ہمیں دور رکھے جو ہمیں اس سے دور لے جائے، اور ہر وہ عمل جو ہمیں اس کے قریب کر دے، وہ عمل ہمارے قریب کر دے، ہمیں اس عمل کے قریب کر دے، ہمارے لیے وہ عمل آسان کر فرما دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔